طلیحہ کی شورش۔ تمام سرکش قبائل میں زیادہ طلیحہ کی شورش تھی۔ شورش مطلب ایک فتنہ فساد، جس نے بنی طے کے اندرونی قبائل جدیلہ غوث کو بھی اپنے لشکر میں لا کر جمع کر لیا تھا، جس میں سے کچھ تو فوراً ہی اس کے پاس چلے آئے اور بعض نے وعدہ کیا کہ ہم بعد میں آئیں گے۔ طلیحہ بہت فریبی تھا اور اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تھا، اور لوٹ مار کے بہت سے شوقین اور ڈاکو اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ عدی بن حاتم کے سمجھانے بجانے پر بنی طے اور بنی جدیلہ نے طلیحہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور بلا مقابلہ دین اسلام کے آگے سر اطاعت خم کر دیا۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید اپنے لشکر کو لے کر طلیحہ کی طرف بڑھے۔ آپ نے پہلے 2 انصاری بہادروں کا عکاسہ بن محسن اور ثابت بن اقرن کو اپنی فوج کا سردار بنا کر بھیجا۔ طلیحہ کا بھائی جیال اسلام کے لشکر پر آ پڑا، مگر ان دونوں بہادروں نے ثابت قدمی سے مقابلہ کیا اور دشمنوں کو شکست دے دی۔ جیال مارا گیا اور اس کے رفقا اپنے سردار کو میدان جنگ میں مردہ چھوڑ کر ہی بھاگ نکلے۔ بھائی کے مارے جانے کا حال سن کر طلیحہ بے تاب ہو گیا اور نہایت ہی غیظ و غضب میں اپنے بھائی مسلمہ کے ساتھ لشکر اسلام پر آ پڑا۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بہادران اسلام اس لڑائی میں شہید ہو گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچتے پہنچتے طلیحہ لشکر اسلام کو نقصان پہنچا کر واپس چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غضبناک ہو گئے اور برزخ میں جا پہنچے جہاں طلیحہ موجود تھا۔ اس نے اپنے لشکر کی صفیں درست کیں اور میدان جنگ گرم ہو گیا۔ نامور شجاع ارعینیہ بن حسن طلیحہ کے ساتھ تھا۔ اس کے جھنڈے تلے 700 فزاری تھے جو نہایت ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے۔ خود طلیحہ ایک چادر اوڑھے لشکر کے پیچھے کھڑا رہا۔ دیر تک اس جدال و قتال میں کوئی نتیجہ نہ نکلا تو عینیہ نے طلیحہ کے پاس جا کر پوچھا، فرمائیے آپ پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کوئی خبر لائے؟ اس نے کہا ابھی نہیں۔ ادھر مسلمان زیادہ جوش و خروش سے حملہ کر رہے تھے اور طلیحہ کے ہمراہی بدحواس ہوئے جا رہے تھے۔ آخر عینیہ پھر گھبرایا، طلیحہ کے پاس پہنچا اور پھر وہی سوال دریافت کیا کہ اب بھی جبرائیل آئے یا نہیں؟ ہمارا تو کام ہی تمام ہوتا جا رہا ہے۔ آخر عینیہ مایوس ہو گیا اور اپنے قبیلے کے لوگوں یعنی فزارہ سے چلا کر بولا، بے شک خدا کو معلوم ہے کہ عن قریب ایسا معاملہ آنے والا ہے جس کو ہم کبھی نہ بھول پائیں گے۔ اے بنی فزارہ، بس ہو گیا، چلو، یہ طلیحہ ایک جھوٹا پیغمبر بنا ہوا ہے۔ لہٰذا فزارہ نے اپنے سردار کی بات سنتے ہی وہاں سے بھاگ نکلنے کا سوچا، اور جیسے ہی وہ بھاگے اور طلیحہ نے حضرت خالد بن ولید سے بہترین قسم کی شکست کھائی، اور طلیحہ اپنی بیوی کو فوارہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر بھاگ نکلا۔ بھاگتے بھاگتے اپنے لشکر سے کہتا گیا، لوگوں، جس کسی کو بن پڑے میری طرح اپنی جوڑو کو لے کر بھاگ جائے۔ طلیحہ نے یہاں سے فرار ہو کر سرحد شام پر جا کر دم لیا اور بنی کلب میں اترا۔